جب سکینہ کا نام آیا تو جواب نہیں آیا۔ آپ زین العابدین نے فرمایا کہ پھوپھی زینب، جب سکینہ پیچھے رہ گئی ہے تو میرے بابا کا سر نیچے آیا ہے۔ فرمایا یہ سارے لوگ مل کر بھی اٹھانا چاہے، اٹھا نہیں سکتے۔ فرمایا پہلے شہزادی سکینہ کو لے کر آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئیں، کتاب میں نے پڑھا ہے، چلتے چلتے گئی تو ایک جھاڑی تھی، جھاڑی کا درخت تھا اور اس میں ریت پڑی تھی، ریت کا سرانہ بنا کر شہزادی جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی، اور ایک برقع پوش خاتون ہے، نقاب لیا ہوا ہے، اس نے گود میں لیا ہوا ہے، اور وہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں کہ یوں کربلا کا واقعہ ہوا، یوں علی اصغر کو شہید کیا گیا، علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ وہ سارے واقعات سکینہ بیان کرتی ہے، وہ برقع پوش خاتون سنتی بھی ہے، روتی بھی ہے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ قریب گئی تو جا کر شکریہ ادا کیا کہ مائی صاحبہ آپ کا شکریہ، ہماری بچی کو سنبھال کر رکھا ہے۔ جب بچی کو لیا سکینہ کو تو اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے پوچھا اتنا تو بتا دے تو نیک عورت ہے، برقع پوش عورت، برقع پوش خاتون، تو ہے کون؟ آگے فاطمہ الزہرا نے نقاب پلٹا، فرمایا بیٹی زینب پہچانتی نہیں، میں تیری اماں فاطمہ ہوں۔ جب رات کا اندھیرا چھایا تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ گھبرا رہی تھی تنہائی میں دلاسا دینے کے لیے اپنی قبر انور سے نکل کر اس کو سنبھالنے کے لیے آ گئی ہوں۔ یہی وہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا ہے۔ آج وہ سوق، وہ بازار چھتا ہوا ہے، اور جہاں پر یہ قافلہ رکا اور آگے جشن کا سما تھا، اور اس میں بھی ایک بوڑھی خاتون، اس نے دیکھا یہ منظر دیکھا کہ پاک بیویاں سواریوں پر ہیں اور زین العابدین کو کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور پوچھا آ کر، کہا قافلے والو تم قیدی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو؟ قرآن نے کہا ہے قیدیوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تو کسی نے پانی مانگا، پانی دے دیا، کھانے کے لیے کچھ مانگا، وہ دے دیا، کھجوریں لا دیں، گوشت لا دیا، اور پاک بیویوں کو چادریں لا کر دیں۔ وہ بوڑھی عورت ہاتھ میں لاٹھی ہے، حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خادمہ، سب کچھ دیا، اور آخر میں جو ہے زینب نے پوچھا، فرمایا مائی صاحبہ تو نے بڑا اچھا سلوک کیا ہے، ہمیں کھانے کو دیا، چادریں دی، بڑی خاطر تواضع کی، ہم تو مسافر لوگ ہیں، غریب الوطن ہیں، آپ کچھ ہم سے مانگنا چاہیں تو ہم دعا کی صورت میں یہ جزا اس کا پلٹا سکتے ہیں، احسان دے سکتے ہیں۔ کہا ہمارے لیے کوئی حکم ہو تم دعا کر دیتے ہیں۔ اس مائی فضہ نے کہا، فرمایا میری ایک ہی دل میں خواہش ہے کہ جب میں مدینہ منورہ میں تھی یہودی مذہب پر تھی، یہودی تھی، اور میں نے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ مجھے فاطمہ نے جہنم کی آگ سے بچایا، کلمہ پڑھایا، اور پھر جو ہی مسلمان ہوئی اور میں حضرت فاطمہ الزہرا کی گھر میں خادمہ بن کر رہی، اور میرے دل میں خواہش ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شہزادے تھے حسن و حسین، اور ایک بیٹی زینب تھی۔ فرمایا میں ان کو گھر میں کھلاتی تھی، پلاتی تھی، بازار سے کھلونے لا کر دیتی، ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ وہ بچپن کا دور ہے، اور میری پھر شادی ہو گئی، میں دمشق میں آ گئی، ملک شام میں آ گئی، اور یہاں پر زندگی بسر کرتی رہی۔ لیکن اب طویل عرصہ گزر گیا ہے، دل چاہتا ہے دعا کر دیں کبھی زندگی میں حسین مل جائے، کبھی زندگی میں حسین مل جائے، کبھی زندگی میں زینب مل جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، میں زینب ہوں، اور جس کا سب سے آگے سر اقدس ہے وہ شہزادہ حسین ہے۔
فضا کی چیخیں نکل گئی، اور جب وہ قافلہ ساتھ چلا، وہ بھی ساتھ چل دی۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، میں بارگاہ حسینیت میں یہ عقیدت کے پھول نشاور کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا شہزادہ حسین کی عظیم قربانی کا واسطہ کرونا وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما دے، ملک پاکستان کو لاک ڈاؤن کی مصیبت سے ہمیشہ محفوظ فرما، اور بلاؤں وباؤں سے بیماریوں سے محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔